अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्ट जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने सोशियोलॉजी से रिलेटेड जॉब के लिए इंटरव्यू देना है तो इन कंसेप्ट और टर्म्स का आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं और पहली टर्म देखें। एथनिक ग्रुप्स किसको कहते हैं? तो एथनिक कहते हैं पॉपुलेशन को या पार्ट ऑफ एनी पॉपुलेशन, इसके लफ्ज़ी मैनी है। और इसकी डेफिनीशन ये है कि इट शेयर्स कल्चरल आइडियाज़, यानी एथनिक ग्रुप के अंदर जो कल्चरल आइडियाज़ होते हैं उनको शेयर किया जाता है, एंड बिलीव्स और जो अकायद होते हैं दैट हैव बीन अ पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी, जो कि उस कम्युनिटी का हिस्सा रहे हों फॉर जनरेशन, नस्लों तक। तो सिंपल वर्ड्स में हम एथनिक ग्रुप उसको कहेंगे यानी किसी भी मखसूस पॉपुलेशन का ऐसा हिस्सा जो कि बॉन्ड हो आपस में लैंग्वेज या नेशनैलिटी या कल्चर के थ्रू। तो ऐसे ग्रुप को हम एथनिक ग्रुप कहेंगे, और इनके जो शेयर्ड कल्चरल ट्रेड्स होंगे उनको हम एथनिसिटी कहेंगे। और कॉमनली एथनिक ग्रुप्स के मीनिंग्स जो है ना वो उर्दू में लिसानी ग्रुप के या लिसानी जमात के लिए जाते हैं, यानी ऐसी जमात जिनका आपस में रिश्ता किसी ज़बान की बुनियाद पे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंधी, पश्तून, पंजाबी, सराइकी। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है व्हाट इज़ कल्ट। तो कल्ट जो है ना बेसिकली एक स्मॉल रिलीजियस ग्रुप या मूवमेंट को कहते हैं। और ये जो कल्ट का कंसेप्ट है ये होवर्ड बेकर ने 1932 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। और कल्ट की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप, यानी एक छोटा ग्रुप दैट एक्सेसिवली कंट्रोल इट्स मेंबर, यानी इसका अपने अफराद या जो मेंबर होते हैं उनके ऊपर बड़ा सख्त कंट्रोल होता है। होम शेयर सेट ऑफ एक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें यानी कि मुख्तलिफ एक्ट्स और प्रैक्टिसेस जो है ना वो शेयर की जाती हैं। रिक्वायर अनवेयरिंग डिवोशन, और इसमें जो है ना बेपनाह जानिसारी होती है। एंड टिपिकली लेड बाय अ क्रिस्मेटिक, और आम तौर पर एक जो क्रिश्माती लीडर होते हैं यानी गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले जो जो अफराद होते हैं वो इसके लीडर होते हैं। एंड ऑफन सेल्फ अपॉइंटेड लीडर, और आम तौर पर अक्सर जो है ना ये ख़ुद ही अपने लीडर को अपॉइंट करते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम कल्ट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जो तालिबान हैं वो एक कल्ट हैं। नेक्स्ट स्लाइड की जाना बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो देखें, कल्चरल शॉक किसको कहते हैं। कल्चरल शॉक बेसिकली देखें इसकी डेफिनेशन है कि इट डिस्क्राइब्स नेगेटिव फीलिंग्स, यानी ये एक मनफी एहसासात का नाम है। दैट अ पर्सन हैज़, यानी ये उस शख्स में तब पैदा होते हैं व्हेन एडजस्टिंग टू अ न्यू कल्चर, जब वो एक नए कल्चर के अंदर एडजस्ट हो रहा होता है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं कि कल्चरल शॉक जो है ना ये सेंस ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन होता है या कन्फ्यूजन होता है। ये तब पैदा होता है जब कोई एक शख्स जो है ना अपने कल्चर से हट के किसी दूसरे कल्चर में जो है ना वो रहना शुरू करता है। तो वो जो फीलिंग्स और जो एंग्जाइटी और जो कन्फ्यूजन होता है उन फीलिंग्स को हम कल्चरल शॉक कहेंगे। दूसरी टर्म है कल्चरल लैग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कल्चरल लैग क्या होते हैं? इट रेफर्स टू अ नोशन, यानी ये उस नज़रिए की तरफ इशारा करता है दैट आ सोसाइटी टेक्स टाइम, यानी कि जब मुआशरे को एक वक्त लगता है टू एडजस्ट टू टेक्नोलॉजिकल, कि जब वो टेक्नोलॉजी के जो एस्पेक्ट होते हैं और सोशल चेंजेस या जो माशरती तब्दीलियाँ होती हैं उनको एडजस्ट करने में मुआशरा टाइम लेता है। सिंपल वर्ड्स में कल्चरल लैग को समझाने के लिए एक मिसाल यूँ है कि जो सोशल चेंज होती है वो दो सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले एस्पेक्ट, जिसमें मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ अ कल्चर और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ अ कल्चर, इनकी वजह से जो सोशल या कल्चरल चेंज होती है। तो जो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी शामिल होती है, और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं। तो मिसाल के तौर पर जब टेक्नोलॉजी में देखें, यानी जो कि मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर है, उसमें जब लाउड स्पीकर ईजाद किया तो मुआशरे में, ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में
وہ پینیٹریٹ تو جلدی کر گیا لیکن اس کو ایکسیپٹنس لیتے لیتے ٹائم لگا، تو اس فیز کو ہم کلچرل لیگ کہتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر موسٹ امپورٹنٹ ٹرمز کون سی ہیں۔ پہلی ہے گیمن شافٹ اور دوسری ہے گیزل شافٹ۔ یہ دونوں ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہیں اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی میں ایکولی، اور یہ بیسیکلی فرڈیننڈ ٹونیز نے یہ ٹرمز انٹروڈیوس کروائی تھیں اور بعد میں ان کے اوپر میکس ویبر نے بھی کام کیا۔ تو دیکھیں گیمن شافٹ اس کے کیا میننگز ہوتے ہیں۔ تو گیمن شافٹ بیسیکلی یہ دیکھیں فریکوینٹلی ٹرانسلیٹڈ ایز کمیونٹی، تو اس کے میننگز جو ہے نا وہ کمیونٹی کے میننگز لیے جاتے ہیں۔ ریفرز ٹو انڈیویژول بانڈ، یعنی کہ انفرادی طور پر اس بانڈ کے اوپر یہ بیس کرتی ہے۔ ٹوگیدر بائی کامن نارمز، یعنی کہ جو کمیونٹی کے اندر کامن نارمز کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں۔ آفن بیکاز آف شیئرڈ فزیکل اسپیس، کیونکہ اس کے اندر اس کمیونٹی کے اندر جو فرد رہتے ہیں تو وہ آپس میں ان کی جو فزیکل اسپیس ہوتی ہے وہ شیئرڈ کرتے ہیں، اینڈ شیئرڈ بلیوز، اور ان کے عقائد بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو سمپل ورڈز میں گیمن شافٹ جو ہے نا اس کے یعنی یہ کمیونٹی یا ایک ایسا گروپ ہے جو کہ کلوز پرسنل ٹائز کے اوپر بیس ہوتا ہے، یعنی اس گروپ کے اندر شامل تمام افراد جو ہے نا ان کے آپس میں کلوز پرسنل اور فیملی ریلیشن ہوتے ہیں۔ تو ایسے گروپ کو ہم جرمن لینگویج کے اندر گیمن شافٹ کہیں گے۔ جبکہ گیزل شافٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک ایسا گروپ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جرمن لینگویج کے اندر جو ٹرانسلیشن بنے گی اس کے میننگز بنیں گے سوسائٹی، یعنی فریکوینٹلی ٹرانسلیٹڈ ایز سوسائٹی، ریفرز ٹو ایسوسیشن، یہ اس ایسوسیشن کی جانب جو ہے نا اشارہ کرتا ہے، ان وچ سیلف انٹرسٹ از دا پرائمری جسٹیفیکیشن، اس میں سیلف انٹرسٹ جو ہے نا وہ سب سے پہلی جو ہے نا وہ جسٹیفیکیشن ہوتا ہے فار ممبرشپ۔ تو یعنی کہ جو ڈیفینیشن ہم سوشیولوجی کے اندر کمیونٹی اور سوسائٹی کے ڈائیکاٹمس انالیسز میں کرتے ہیں، تو سیم بالکل گیمن شافٹ اور گیزل شافٹ کا جو کنسپٹ ہے یہ کمیونٹی اور سوسائٹی کے جو ہے نا وہ میننگز کے اوپر مشتمل ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور نیکسٹ سلائیڈ میں جو امپورٹنٹ کنسپٹ ہے وہ ہے لینیج، یعنی کہ لینیج کیا ہے۔ تو لینیج کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں، دا کامن انسیسٹرز آف لینیج ممبر از یوزولی این ایکچوئل ریممبرڈ پرسن، یعنی اس لینیج ایک بیسیکلی اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں نسب، یعنی کہ یعنی وہ افراد جن کے آباء و اجداد یا جن کے انسیسٹرز ایک ہوں، تو یعنی وہ گروپ جو ہے نا وہ لینیج کہلائے گا۔ اور یہ دو حصوں میں نارملی تقسیم ہوتا ہے، پیٹری لینیج اور میٹری لینیج، یعنی کہ اگر جو ریلیشن شپ ہیں وہ پیرنٹس میں یعنی کہ فادر کی طرف جو ہے نا وہ جائیں گے تو پھر وہ پیٹری لینیج ہوگا، اور اگر مدر کے جو فیملی ہے اس کی طرف جائیں گے تو اس کو ہم میٹری لینیج کہیں گے۔ تو ان کیس آف لینیج ون کین ٹریس ونز اینسیسٹرز، یعنی کہ لینیج میں آپ جو ہے نا نسب کی بنیاد پر آپ اپنے آباء و اجداد کو اس گروپ کے اندر جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ٹریس کر سکتے ہیں، یا سمپل ورڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینیج جو ہے نا یہ نمبر آف فیملیز لنکڈ بائی کامن اینسیسٹرز، یعنی کہ مختلف فیملی جن کے آباء و اجداد ایک ہوں تو اس گروپ کو ہم لینیج کہیں گے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے ڈسینٹ، اور ڈسینٹ جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، ان کیس آف ڈسینٹ ون آفن فیل ٹو ٹریس ونز اینسیسٹرز، یعنی یہ لینیج کا اینٹونیم آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں ہم آسانی کے ساتھ اپنے جو اینسیسٹرز ہوتے ہیں ان کو ٹریس نہیں کر سکتے، اینڈ اینسیسٹرز کوڈ بی سبسٹیٹیوٹ بائی میتھیکل ون سمبلائزنگ دی اوریجن آف ونز ڈیسنٹ، یعنی اس میں ہمارے جو آباء و اجداد ہوتے ہیں، جو اینسیسٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک سبسٹیٹیوٹ بن جاتے ہیں، یعنی اس میں کوئی میتھیکل سٹوریز جو ہے نا وہ ایڈ ہو جاتی ہیں، اور یعنی کہ ڈیسنٹ کے اندر اپنے اینسیسٹرز کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر جو فرسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے وہ دیکھیں، ایتھنو سینٹرزم کیا ہے۔ تو ایتھنو سینٹرزم مینز دا ٹینڈنسی ٹو لک ایٹ دا ورلڈ primarily from the perspective of one's own tradition,
ڈیفرڈ اور اڈاپٹیو ایتھنک کلچر، یعنی ایتھنوسینٹرزم ایک ایسی فیلنگز یا احساسات ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا پوری دنیا کو یا دوسرے دنیا کے جو کلچرز ہوتے ہیں ان کو اپنے جو کلچر ہوتا ہے اس کے پراسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. جبکہ جو دوسری ٹرم ہے زینوسینٹرزم، تو زینوسینٹرزم مینز a preference for the product, style اور ideas of a different culture، یعنی اس میں جو ہے نا آپ اپنے کلچر کو چھوڑ کر جو دوسرے کلچر کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو سٹائلز ہوتے ہیں اور جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. تو ان فیلنگز کو ہم زینوسینٹرزم کہتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ کے اندر دیکھیں کہ کون سے امپورٹنٹ کنسیپٹ شامل ہیں. تو اس میں فرسٹ ورڈ ہے ایتھنوگرافی. تو ایتھنوگرافی کیا ہے؟ تو اس کی پراپر ڈیفینیشن یہ ہے، یعنی ایتھنو کہتے ہیں ہم پیپل کو، اور گراف کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسکیچ، ٹو میک، یعنی اٹ فوکسز آن اے سنگل کلچر. یعنی جو ایتھنوگرافی ہوتی ہے یہ ایک کلچر یعنی ایک سنگل کلچر کے اوپر فوکس کرتی ہے، اور اسپیسیفک اسٹرکچر ود ان ون کلچر، یعنی اور اس سنگل یا ون کلچر کے جو اسپیسیفک اسپیکٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر. جبکہ جو ایتھنالوجی ہوتی ہے از دا اسٹڈی آف ممبرز اینڈ دا اسٹرکچرز آف کلچرز، جبکہ یہ یعنی ڈفرینٹ کلچرز کا مطالعہ ہوتا ہے اور اس کے جتنے بھی اس کے اندر افراد شامل ہوتے ہیں ان کا، اینڈ دا ریلیشن شپ آف ممبرز ٹو دیئر کلچرز، اور ان کلچرز کے اندر جو ممبرز پائے جاتے ہیں ان کا آپس میں جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کیا ہے. یعنی کہ یہ انٹرا کلچر اسٹڈی ہے ایتھنالوجی، یعنی کہ ڈفرینٹ کلچرز کا ایٹ اے ٹائم سائملٹینیسلی ڈفرینٹ کلچر کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کا جو سائنٹیفک مطالعہ ہے وہ ایتھنالوجی کہلاتا ہے. جبکہ ایتھنوگرافی ایک سنگل یا ایک ون کلچر کا جو ہے نا وہ اسپیسیفک مطالعہ یا اسٹڈی ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ سلائیڈ میں بڑے امپورٹنٹ کنسیپٹ شامل ہیں. فرسٹ ون ہے ایلینیشن. یعنی ایلینیشن کیا ہے؟ تو ایلینیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فیلنگز آف نارم لیسنس اینڈ پاور لیسنس، یعنی کہ جب نارمز کی جو ہے نا عدم موجودگی ہو جاتی ہے اور جب پاور لیسنس کی فیلنگز ہو جاتی ہیں، کازڈ بائی اے سیپریشن، یعنی آپ ایک علیحدگی اختیار کرتے ہیں جب، اینڈ ایسولیشن، اور یعنی کٹ آف ہو جاتے ہیں فرام این انڈیویژول سینس آف سیلف، یعنی کہ جو انڈیویژول کا سینس آف سیلف ہوتا ہے اس سے، سوسائٹی سے یا اس کے ورک سے. تو ان فیلنگز کو ہم ایلینیشن کہتے ہیں. یعنی جب ایک شخص علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، آئسولیشن میں چلا جاتا ہے اپنے سوسائٹی سے، سیلف سے یا ورک سے، اور وہ نارم لیسنس کی سچویشن یا پاور لیسنس یا بے بسی کی جو ہے نا وہ صورت میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت کو ہم جو ہے نا ایلینیشن کہتے ہیں. اور یہ بیسیکلی کارل مارکس نے یہ جو ہے نا یہ سوشولوجیکل کنسیپٹ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا سوشیالوجی میں سب سے پہلے. جبکہ دوسرا جو مین کنسیپٹ ہے وہ ہے اینومی کا. اور اینومی کیا ہے؟ اس کی پراپر ڈیفینیشن دیکھیں. اینومی از اے سوشل کنڈیشن، یہ ایک سماجی صورتحال ہے، ڈیفائنڈ بائی این اپ روٹنگ اور بریک ڈاؤن آف اینی مورل ویلیوز، یعنی کہ اس میں جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اور یعنی کہ وہ جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں، اور اسٹینڈرڈ آر گائیڈنس فار انڈیویژول ٹو فالو، اور یعنی کوئی بھی انڈیویژول جو کہ کسی سوشل گائیڈنس یا اسٹینڈرڈ میں جو ہے نا وہ منسلک ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس صورتحال کے اندر. تو اینومی میں انوالو فرام کانفلکٹ آف بلیف سسٹم، یعنی اور جو بلیف سسٹم معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے اس میں کانفلکٹ آ جاتا ہے. اینڈ کازز بریک ڈاؤن آف سوشل بانڈز، اور ایک انڈیویژول کے اوپر جو سماجی یا جو سوشل بانڈ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں بٹوین این انڈیویژول اینڈ دا کمیونٹی، یعنی انڈیویژول اور کمیونٹی کے درمیان جو سوشل بانڈ کا ریلیشن ہے وہ اس اینومی کی حالت کے اندر ختم ہو جاتا ہے. تو سمپل ورڈز میں اینومی ایک ایسی سماجی کنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی انڈیویژول کے اوپر کہ جب اس کا جو سوسائٹی کے ساتھ ریلیشن ہے
یا جو سوشل جو ویلیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے یا سوشل بلیف سسٹم کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے وہ اچانک ہی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جو ہے نا وہ انڈیویجول جو ہے نا وہ کٹ آف ہو جاتا ہے مین سٹریم سوسائٹی سے۔ تو سمپل ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انومی جو ہے نا یہ بریک ڈاؤن آف مورل اور جو سوشل باؤنڈ ہوتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کے اوپر ان کا بریک ڈاؤن ہے۔ اور اس کنسیپٹ کو جو ہے نا سب سے پہلے ایمائل ڈرخم نے انٹروڈیوس کروایا سوشیالوجی کے اندر، اور ان کی جب ہم سوئسائڈ کی ٹائپس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوئسائڈ کی ٹائپ جو ہے نا وہ انومک سوئسائڈ بھی ہے، جس میں جو ہے نا اچانک ہی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے سوشل ایکلیوبریم کا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو بھی موسٹ امپورٹنٹ ٹرمز اور کنسیپٹ جو کہ سوشیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر مبنی ہوگی۔ اللہ حافظ۔